فلسطین اس وقت ایک شدید انسانی بحران سے گزر رہا ہے۔ معصوم بچوں کی لاشیں، بمباری سے اجڑے گھر اور انسانی حقوق کی کلی خلاف ورزیاں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اقوام عالم کی بے حسی اور مسلم دنیا کی خاموشی اس ظلم کو اور سنگین بنا رہی ہے۔ ایسے میں ہم ایک مسلمان اور انسان ہونے کے ناطے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم خود حالات کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔ فلسطین کے خلاف ہونے والے مظالم، تاریخی حقائق اور موجودہ صورتحال کو پڑھیں۔ فلسطینی عوام کے لیے دعائیں کرنا محض ایک رسمی عمل نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے کی گئی دعا مظلوم کی ڈال اور ظالم کے لیے ہلاکت بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا اللہ اور آسمان کے درمیان پردہ نہیں رکھتی۔ اگرچہ ہم فلسطین جا کر مدد نہیں کر سکتے، مگر ہم اپنی مالی امداد ان مستند تنظیموں کو بیچ سکتے ہیں جو وہاں خوراک، پانی، ادویات اور دیگر ضروریات پہنچا رہی ہے۔ فلسطین پر ظلم کرنے والی طاقتوں اور ان کے معاون اداروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ ایک پرامن احتجاج ہے۔ اگر پوری مسلم امہ اس بات پر عمل کرے کہ یہ معاشی طور پر ایک زبردست پیغام بن سکتا ہے، ہمیں تحقیق کر کے ایسے برانڈز کا انتخاب کرنا چاہیے جو ظالموں کی حمایت کرتے ہیں اور ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ ہم فلسطین کے حق میں معلوماتی، تحقیقی اور بصیرت آموز پوسٹ ویڈیوز اور تحریریں شیئر کر کے رائے عامہ کو بیدار کر سکتے ہیں۔ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ ہم اس وقت تک مؤثر آواز نہیں بن سکتے جب تک آپس میں فرقہ واریت، قوم پرستی اور سیاسی مفاد کی جنگ ختم نہیں کرتے۔ فلسطین کا مسئلہ کسی ایک ملک کا نہیں، بلکہ امت مسلمہ کا ایک صف میں کھڑا ہونا ہوگا۔ فلسطین کے مظلوموں کا خون ہم سے سوال کر رہا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اگر ہم صرف تماشائی بنے رہے تو کل قیامت کے دن ہم ان معصوم بچوں، شہیدوں اور بیواؤں کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زبان، قلم، مال اور دل کے ساتھ اس جدوجہد کا حصہ بنیں۔ یہی ہمارا دینی، انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔